وہ اپنے علاقے کا سب سے بہادر، دلیر، شفاق اور خونخوار انسان تھا۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر وہ اپنے علاقے میں شیطان کی طرح مشہور تھا اور ایک شیطان ہی سمجھا جاتا تھا۔ قتل و غارت کرتے وقت اس کا پالا ایک عجیب و غریب سچویشن سے پڑ گیا۔ ایک ایسے انسان کا ماجرا جو فطرتاً تو سانپ تھا، لیکن جب انسان بنا تو اس کا پالا سانپ سے پڑ گیا۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ایک نئی کہانی کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے چاندنی رات کا شکار۔ کہتے ہیں کہ شیطان کے ہاں ولی بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ولی کے ہاں شیطان بھی۔ یہ مثال مکمل حقیقت رکھتی ہے اور اکثر اس کی عملی شکلیں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال شیرزاد خان کی تھی۔ شیرزاد خان زور آور خان کا بیٹا تھا۔ زور آور خان جیسا نیک انسان دور دور کے علاقے میں نہیں تھا، لیکن اس کی شریف النفسی کی قسمیں لوگ کھاتے تھے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، لیکن پھلدار شجر کی طرح جھکا ہوا، ہر ایک کے کام آنے والا۔ ضرورت مند اس کے پاس سے کبھی ناکام نہیں لوٹتے تھے، ہر طرف سے اس کے لیے دعائیں ہوتی تھیں۔ لیکن خدا نے اسے شیرزاد جیسا بیٹا دے کر نہ جانے کس گناہ کی سزا دی تھی۔ شیرزاد ولی کے گھر کا شیطان تھا، ہاتھی کی طرح طاقتور اور لہیم شہیم، بھیڑیے کی طرح خونخوار اور درندہ صفت۔ رحم نام کے کسی جذبے کا اس کے دل میں گزر نہیں تھا۔ نوجوانی کی عمر میں قدم رکھ چکا تھا، لیکن اس کا لڑکپٹن ہی کیا قیامت تھا جو خدا نے اسے جوانی بھی دی۔ بچپن ہی سے اس کے مشغلے اس کی خونی فطرت کی رہنمائی کرتے تھے۔ درختوں پر سپاٹے بھرنے والی گلہریوں کو انتہائی پھرتی سے پکڑ کر وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ کر خوشی سے کہکے لگاتا۔ زور آور خان اس کے ان مشغلوں سے بہت فکر مند تھا، لیکن شیرزاد اکلوتی اولاد تھا اور زور آور خان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس لیے ہول کھانے کے باوجود وہ بیٹے کو مکمل طور سے سرزنش نہ کر سکا اور خونی بیٹا اپنے خونی مشغلوں میں اضافہ کرتا رہا۔ پھر 12 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا۔ زرداد خان کا بیٹا شمشیر اس کا پہلا شکار تھا۔ شمشیر کی عمر 10 سال تھی اور اکثر وہ شیرزاد کے ساتھ جھیل پر کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن دونوں بچے جھیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ شیرزاد خان کوشش کے باوجود ایک بھی مچھلی نہ پکڑ سکا، جبکہ شمشیر کے کانٹے میں لگنے والی یہ تیسری مچھلی تھی۔ شیرزاد کو غصہ آ گیا اور پہلے تو اس کا دل چاہا کہ جھیل میں آگ لگا دے، لیکن یہ اس کی باس کی بات نہیں تھی، اس لیے نزلہ شمشیر پر گرا۔ تم چالاکی سے میرے کانٹے میں پھنسنے والی مچھلیوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہو، اس نے گراتے ہوئے شمشیر سے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ تینوں مچھلیاں میری ہیں۔ شیرزاد نے اس کی مچھلیاں اپنے قبضے میں کر لیں اور پھر شمشیر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، تو جھیل کے دوسرے کنارے پر بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کہ تیرے کانٹے میں مچھلی کیسے لگے گی، لیکن میں یہ مچھلیاں تمہیں نہیں دوں گا۔ شمشیر بھی بفر گیا اور شیرزاد نے اپنا چھوٹا سا شکاری چاقو نکال لیا۔ یہ میری ہیں اور انہیں کون لے سکتا ہے، شمشیر نے شیرزاد کے شکاری چاقو سے خوف زدہ ہوئے بغیر کہا۔ لیکن شیرزاد کی خونی فطرت اود کر آئی تھی۔ اب وہ مچھلیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے شمشیر کا دشمن ہو رہا تھا۔ جھیل کے کنارے پرواز کرنے والے پرندے شمشیر کی دل دوز چیخیں سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ شیرزاد چاقو کے ایک وار سے مطمئن نہیں ہوا، بلکہ اس نے پے در پے 6 وار کر کے شمشیر کو ہلاک کر دیا۔ اور جب بستی میں شمشیر کی جھیل کے کنارے پڑی ہوئی لاش کے بارے میں اطلاع پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اس پرسکون بستی کے لوگ جیالے تھے، خوددار تھے، لیکن باہمی محبت اور امن اور سکون سے رہتے تھے۔
اس بہیمانہ قتل سے بستی کے ہر فرد کو دکھ ہوا اور پھر قتل کی تلاش میں دشواری نہ ہوئی۔ بستی کا ایک فرد شیراز کا نام سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ زور آور خان کے احسانات سے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، کوئی کچھ نہ بول سکا، لیکن زور آور خان نے شیرزاد کو رسیوں سے باندھ کر خود جرگے کے سامنے پیش کر دیا تو بستی کے دل میں احترام اور بڑھ گیا۔ تمہیں علم ہے زور آور خان، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے اور میں اس قانون کا احترام اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ زور آور خان نے لرزتی ہوئی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ جرگے کا سردار اس انسانیت کے پیکر کے اثار کو فراموش نہ کر سکا۔ سب جانتے تھے کہ شیرزاد زور آور خان کا اکلوتا فرزند ہے۔ سب کو علم تھا کہ وہ اس کی دولت کا تنہا مالک ہے اور یہ بات سب جانتے تھے، اور زور آور خان نے اس کی پیدائش کے لیے کیسی کیسی منتیں مانی تھی، تب کہیں جا کر شیرزاد کا منہ دیکھ سکا تھا۔ اور سب ہی کو معلوم تھا کہ زور آور خان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکے گا، لیکن قانون قانون تھا۔ جرگے کا سردار بھی شمشیر کے باپ کی اجازت کے بغیر شیرزاد کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زرداد خان کے بیٹے کے غم میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن پاگل پن کے عالم میں بھی وہ زور آور خان کے اس احسان کو فراموش نہ کر سکا جو اس نے کسی کو کانوں کان خبر کیے بغیر کیا تھا۔ چنانچہ اس نے لرزتی ہوئی آواز سے شیرزاد کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، میرا چراغ گل ہو چکا ہے، خدا شیرزاد کو انسان بننے کی توفیق دے، میں زور آور کے گھر کی روشنیاں نہیں چھینوں گا۔ میں نے شیرزاد کو معاف کیا، خدا بھی اسے معاف کر دے، اور جرگے میں گلگلہ بند ہو گیا۔ زور آور خان نے زرداد خان کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر اس نے زرداد خان کو اتنی دولت دی کہ ساری عمر اطمینان سے زندگی بسر کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیٹے پر پابندیاں لگا دی۔ شیرزاد باپ کی قید میں زخمی چیتے کی طرح تلملانے لگا، لیکن ابھی بے بسی کی عمر تھی، وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ البتہ باپ کی طرف سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ پابندی 6 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران زور آور خان بیٹے کو نصیحتیں بھی کرتا رہا اور اس کے انسان بننے کے لیے دعا بھی۔ پھر 6 ماہ کی قید کے بعد شیرزاد پر پابندی کچھ نرم کر دی گئی۔ شیرزاد چالاک تھا، اس نے ظاہر کیا کہ وہ اب شریف بن گیا ہے، لیکن در پردہ اس کی درندگی جاری رہی۔ شمشیر کو قتل کرنے میں اسے بے پناہ لذت ملی تھی، اور قید کے دوران بھی وہ اس لذت کو فراموش نہ کر سکا۔ اس کا دل بے اختیار چاہتا تھا کہ وہ کسی اور کو قتل کر دے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ البتہ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو ایک شام اسے زور آور خان کا پستول چرانے کا موقع مل گیا، اور اس نے زور آور خان کا پستول غائب کر دیا اور اس وقت تک اسے چھپائے رکھا جب تک اس کی تلاش ترک نہ کر دی گئی۔ اب وہ ایک پستول کا مالک تھا، اور پھر ایک شام وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں عام راستہ گزرتا تھا۔ اس راستے پر قافلے سفر کرتے تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں سے گزرتے تھے۔ وہ 3 بد نصیب انسان تھے جو بڑی بستی سے روزمرہ کے استعمال کا سامان لے کر اپنے بستی جا رہے تھے۔ ان کے خچر سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں تھپکیاں رسید کر رہے تھے تاکہ رات ہونے سے قبل گھر پہنچ جائیں۔ اچانک پستول کا دھماکہ ہوا اور ان میں سے ایک کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ دوسرے دونوں انسان گھبرا گئے، لیکن وہ نہ تو فرار ہو سکے اور نہ مدافعت کے لیے کچھ کر سکے۔ شیرزاد کے پستول سے نکلی ہوئی 2 اور گولیاں انہیں چاٹ گئیں اور ان کے خچر گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک اور قبیلے کے لوگ اسی راستے سے گزرتے ہوئے ان تینوں لاشوں کو دیکھا، اور اس کی اطلاع بہت جلد اس قبیلے تک پہنچ گئی جس کے وہ تینوں آدمی تھے۔ جس علاقے میں ان 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا وہ زور آور خان کا تھا۔ چنانچہ مرنے والے افراد کے قبیلے کا ایک وفد غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا زور آور کے قبیلے میں آیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ
ان تینوں افراد کے قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے، ورنہ دوسری صورت میں جنگ کے لیے تیار رہا جائے۔ قبیلے کے ایک ایک فرد سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن سب نے ان 3 افراد کے قتل سے لا علمی ظاہر کی۔ وفد کے افراد اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قتل اس قبیلے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ زور آور کے قبیلے کے سردار نے کہا کہ قاتلوں کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، اگر پتہ چل سکا تو اس قبیلے کے جرگے کو اطلاع دے دی جائے گی، دماغ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ خون ریزی ہوگی، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن بفر وفد نے اس مصالحانہ رویے کو بھی مکاری سمجھا اور دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا، اور پھر قبیلے کی فضا میں پورے 30 سال کے بعد جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ زور آور کے قبیلے کے لوگ صلح پسند اور امن کے حامی ضرور تھے، لیکن بزدل نہ تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ ٹھنڈے دماغ کے لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو گرم دماغ والے ان کے سامنے رک نہیں سکتے۔ اس قبیلے نے پورے 30 سال کے بعد جنگ کے لیے ہتھیار اٹھائے اور دوسرے قبیلے کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر برف باری کی ایک رات میں دوسرے قبیلے نے زور آور کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ زور آور قبیلے کے لوگ غافل ہوں گے، لیکن یہ خیال باطل ہو گیا۔ چٹانوں نے آگ اگلنا شروع کر دی اور حملہ آور قبیلے کے لوگوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ان کی پیش قدمی رک گئی اور وہ پوزیشن لے کر جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہ بھی کمزور قبیلہ نہیں تھا اور اس کے حامیوں نے اس کی مدد کی اور پورے 13 دن تک جنگ جاری رہی۔ زور آور کا قبیلہ محفوظ جگہوں کی وجہ سے اب بھی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی فرد جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب قبیلے کی آن کا سوال تھا، چنانچہ ہر فرد کو بہادری دکھانے کا موقع دیا گیا، اور جب خون ریزی کا موقع ملا تو شیرزاد کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے درخواست کی کہ اسے اپنے طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور اسے اجازت مل گئی۔ تب شیرزاد نے قبیلے کے چنے ہوئے جیالوں کو اکٹھا کیا۔ یہ سب اسی طرح کے نوجوان تھے اور اب دشمنوں کے خون کے پیاسے تھے۔ جب انہیں شیرزاد جیسا بے جگر اور سنگ دل رہنما ملا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے، کم تھا۔ 7 دن تک حملہ آور قبیلے نے برابر کی جنگ لڑی تھی۔ اس کا جس قدر نقصان ہو رہا تھا اتنا ہی نقصان دوسرے قبیلے کا ہو رہا تھا، لیکن بعد کے 6 دن حملہ آور قبیلے کے لیے مصیبتوں کے دن تھے۔ شیرزاد نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ وہ ہتھیار پھینکنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اور اس کا کام صرف قتل کرنا تھا، اور حملہ آوروں کے قدم اکھڑ گئے۔ انہیں شیرزاد کی وجہ سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گئے۔ زور آور کے قبیلے نے شاندار جشن فتح منایا اور اس جشن میں شہراز کو خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن شیرزاد اپنی ٹولی کے ساتھ غائب تھا، نہ جانے وہ کس گھات میں نکل گیا تھا۔ اس جشن میں جرگے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے باوجود اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا اور اسے خلوص دل سے معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ان 3 افراد کے قاتل کو جس وقت بھی گرفتار کیا گیا اس قبیلے کو بھیج دیا جائے گا، آئندہ امن کی راہیں ہموار کی جائیں گی۔ زور آور کے قبیلے نے یہ پیغام دوسرے قبیلے کو بھجوا دیا، اور قبیلے کے شکست خوردہ افراد نے جو انتقام کے خوف سے اپنی بستیاں چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس پیغام کو سن کر فاتح قبیلے کے ممنون ہو گئے۔ انہوں نے فرار کی تیاریاں بند کر دی، لیکن اسی وقت شیرزاد خان کی خونی ٹولی ان پر جا پڑی۔ اس نے ایسی تباہی مچائی کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ اس نے قبیلے کے تمام ساز و سامان لوٹ لیا اور اس کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ لوٹ کے مال میں چند حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ شیرزاد اپنے درندہ صفت ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کا مار لے کر چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کے کارنامے پر بہت خوش ہوں گے، لیکن اسے اپنے باپ کا بھی خیال تھا۔ زور آور خان کم از کم اس کے ساتھ لڑکیوں کی موجودگی پسند نہیں کرے گا، چنانچہ وہ رات انہوں نے پہاڑوں میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس رات شیرزاد پہلی بار عورت کی لذت سے آشنا ہوا۔ ابھی تک اس کی فطرت صرف خون ریزی کی طرف مائل تھی، لیکن اس رات اسے معلوم ہوا
کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر بے مزہ ہے۔ وحشت و بربریت کی اس تاریک رات میں نوخیز اور جوان دوشیزاؤں کی دلدوز چیخیں چٹانوں کا کلیجہ شک کرتی رہیں اور شیرزاد کے وحشی ساتھیوں کے کہکے ان چیخوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ گل رنگ دوشیزاؤں کے مرمری جسم خون میں ڈوب گئے اور اس رات کی صبح بے حد وحشت انگیز تھی۔ لوٹی ہوئی عصمتیں چٹانوں پر برہنہ پڑی تھی، ان کے جسموں پر زخم تھے، آنکھوں میں آنسو، اور خاموش سنگ دل شیرزاد نے ان جاندار لاشوں کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں قبیلے میں لے جانا خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے ساتھیوں کو زندہ لاش پر نشانہ بازی کی دعوت دی اور ظلم کے رسیہ تیار ہو گئے۔ نیم مردہ لڑکیوں کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور انہیں بھاگنے کا حکم دیا گیا۔ زندگی سے کسے پیار نہیں ہوتا، نیم مردہ جسم کو لیے اپنی برہنگی کو بھولے ہوئے وہ فرار ہو کر ان بھیڑیوں کے چنگل سے نکل جانے کی کوششیں کرنے لگیں اور بھاگتی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو گولی کا نشانہ بنانے کا کھیل شیرزاد اور اس کے ساتھیوں کو بہت ہی دلچسپ محسوس ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں گونجتی رہیں اور چٹانیں ان کمزور اور مظلوم لڑکیوں کے خون سے غسل کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت سی چٹانیں خون سے سرخ ہو گئیں اور ان کے دامن میں آرزوؤں کی کہانیاں بے گور و کفن پڑی تھیں۔ اس دلچسپ کھیل سے فارغ ہو کر شیرزاد لوٹا ہوا مال لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا گردن فخر سے بلند کیے قبیلے میں داخل ہوا اور اس کے منتظر لوگ اس کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ انہوں نے شیرزاد کا پرجوش استقبال کیا کیونکہ وہی اس جنگ کا ہیرو تھا۔ پرجوش استقبال کرنے والوں میں زور آور خان بھی تھا، لیکن جب شیرزاد نے لوٹا ہوا مال جرگے کے سردار کے سامنے پیش کیا اور اپنی بہادری کی داستان سنائی تو سردار غم و خوف سے چیخ پڑا، کس کی اجازت سے تم نے یہ خون ریزی کی؟ کس کی اجازت سے تم نے لوٹ مار کی؟ یہ فاتح قبیلوں کا حق ہے سردار، شیرزاد نے کہا، لیکن سردار کی اجازت سے۔ افسوس ہم نے انہیں کیا پیغام دیا اور تم نے کیا کیا؟ اب پہاڑوں میں بسنے والے قبیلے ہمیں بددیانت اور جھوٹوں کے نام سے پکاریں گے، کوئی ہمارے قول پر اعتماد نہیں کرے گا۔ مجھے اس پیغام کا کوئی علم نہیں تھا سردار، شیرزاد نے مکاری سے کہا، صرف یہی بات سزا سے بچاتی ہے، ورنہ تم سزا کے مستحق تھے، سردار نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور شیرزاد غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے خیال میں یہ اس کی حق تلفی تھی اور اسے اس کی محنت کا پھل نہیں دیا گیا تھا۔ سردار نے پھر جرگے کو طلب کیا اور اس بات پر غور ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کھویا ہوا اعتماد کیسے بحال کیا جائے۔ ابھی اسی بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہونے پایا تھا کہ پامال شدہ قبیلے کے 6 افراد زخموں سے چور فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئے اور ان کے گھوڑوں پر مرمری لاشیں لدی ہوئی تھی اور ان مظلوم اور بے گناہ لڑکیوں کی لاشیں جن کی عصمت دری کر کے انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ بستی سے جس فرد نے ان لاشوں کو دیکھا غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ فریاد لے کر آنے والوں نے جرگے کے سردار کو بتایا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم اس جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مجرموں کو سرے راہ سنگسار کیا جائے گا اور انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ یہ حرکت کرنے والوں کے دل حرکت کرنا بھول جائیں گے، سردار نے جوش و غصب سے کہا۔ لیکن ظالم اس قبیلے کے سب سے با اثر شخص زور آور خان کا بیٹا ہے، کسی نے سردار کو یاد دلایا۔ اگر زور آور کے بیٹے کی حمایت کی تو اسے بھی بیٹے کے جرم کا برابر کا شریک قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو اس کے بیٹے کی۔ غصے سے لرزتے ہوئے سردار نے کہا اور پھر نرم لہجے میں بولا، حالانکہ ہم زور آور پر شک کر کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ جیسا انسان ہے سب جانتے ہیں۔ پھر خفیہ طور پر ان تمام افراد کے گھروں کی ناکہ بندی کرا دی گئی جو شیرزاد کے ساتھ شریک تھے اور سردار نے زور آور خان کو طلب کر لیا۔ زور آور خان جس وقت جرگے کی پتھریلی عمارت میں داخل ہوا تو تمام نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے ہی بانوں سے بنی ہوئی 4 پائیوں پر مظلوم لڑکیوں کی لاشیں چادروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زور آور خان نے حیرت سے ان لاشوں کی طرف دیکھا اور پھر چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کے
चेहरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर उसने सरदार से सवाल किया, मुझे क्यों तलब किया गया है सरदार? एक अहम फैसले के लिए जोरावर खान। सरदार की पाटदार आवाज़ गूंजी, मैं मुंतज़िर हूँ, जोरावर खान ने कहा, और सरदार ने एक आदमी को इशारा किया। उसने ढकी हुई लाशों पर से कपड़े खींच लिए और उन बरहना कलियों को देखकर जोरावर खान की आंखें झुक गईं और उसने खौफ से झरझरी ली। ये क्या है सरदार? खुदा की वास्ते मुझे जल्द इनकी मजलूमियत की दास्तान सुना दें, मेरे सब्र का इम्तहान ना लें। फैसला ये करना है जोरावर खान कि इन मजलूम लड़कियों की असमत दरी करके उन्हें हलाक करने वालों के साथ क्या किया जाए। सरदार ने जोरावर खान के चेहरे पर नजरें जमाकर कहा, सलूक, उन नंग इंसानियत लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उनके ख़ानदान के एक एक फर्द को जिंदा जला दिया जाए ताकि सांपों की नस्ल आगे ना बढ़ सके। हमें तुमसे इसी जवाब की तवक्का थी जोरावर खान, लेकिन इसमें तुम्हारे ज़मीर का इम्तहान भी है। ठंडे दिल से गौर करके जवाब दो, अगर उन लोगों में तुम्हारा बेटा भी शामिल हो तो तुम क्या करोगे? जोरावर खान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा जिस्म लर्जने लगा। उसने गुस्से से गुराई हुई आवाज़ में कहा, अगर मेरे 12 बेटे होते और इस जुल्म में शरीक होते तो मैं उनमें से एक एक को संसार करता, फिर उस औरत को कुतिया की मौत मार देता जिसने उन बेटों को जन्म दिया होता, और फिर खुद इलाके के सबसे बुलंद पहाड़ी से कूद कर खुदकुशी कर लेता क्योंकि वो मेरे बेटे थे। जोरावर खान के पुरजलाल चेहरे और उसके सख्त अल्फाज को सुनकर सब दहशत ज़दा हो गए। सरदार भी चंद मिनट तक कुछ न बोल सका और फिर उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, आफरीन है जोरावर खान, लेकिन अगर औलाद गलत निकल जाए तो माँ बाप कसूरवार नहीं होते। हाँ, उस औलाद की तरफदारी ज़रूर नाकाबिल बर्दाश्त होती है। खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगो जोरावर खान, और इस अलमनाक इंकशाफ पर हमें भी अपने बराबर का शरीके गम समझो कि उन लड़कियों की असमत दरी करके उन्हें गोलियां के निशाने बनाने वालों का सरदार तुम्हारा बेटा शेरजाद है। और उसने शिकस्त खुर्दा कबीले को लूटा और वहाँ ज़िंदगी की एक ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक हम इस दाग को अपनी पेशानी से नहीं मिटा सकते। वो कबीले की नौजवानों लड़कियों को उठा लाया और फिर उसने उसके साथियों ने उन कलियों को मसल दिया और उनके पाक जिस्मों से अपनी नापाक ख्वाहिशात की तकमील के बाद उन्हें मशके सितम बनाया। ये मजलूम लोग फरियाद लाए हैं और उनकी दाद रसी करना होगी जोरावर खान। हमारी ख्वाहिश है कि शेरजाद और उन तमाम लोगों को कल सुबह उन फरियादियों के सामने संगसार किया जाए और उस काम में ये खुद शरीक हों। जोरावर खान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उसकी आंखों से उसके तासरात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सरदार और दूसरे लोग उसके जवाब के मुंतज़िर थे, लेकिन जब जोरावर खान कई मिनट तक खामोश रहा तो सरदार ने कहा, क्या तुम्हें हमारे इस फैसले पर एतराज़ है जोरावर खान? नहीं, जोरावर खान ने इंतहाई पुरसकून लहजे में कहा। फिर बोला, जालिम बेहद चालाक है। सरदार उससे कबल के उस फैसले की इतला उसे पहुँचे और वह फरार होने की कोशिश करे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मरहबा जोरावर खान, हमें सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतज़ार था। इन सब लोगों के घरों की नाकाबंदी कर दी गई। अभी थोड़ी देर के अंदर उन्हें गिरफ्तार करके तारीक खानकाह में कैद कर दिया जाएगा, सरदार ने कहा, और फिर उसने मुजरिमों की गिरफ्तारी के अहकामात सादर कर दिए। शेरजाद की गमज़दा माँ बेचैनी से जोरावर की मुंतज़िर थी। बेटे की गिरफ्तारी ने उसे शदीद हैरान कर दिया था। कल तक तो पूरे कबीले की औरतें उसे शेरजाद जैसे जियाले को जन्म देने पर मुबारकबाद देने आती रही थीं और शेरजाद की माँ की गर्दन फ़ख्र से बुलंद हो गई थी। उसने जोरावर खान को शर्मिंदा किया था कि जिस बेटी को वो दिन रात बुरा भला कहता था, जिस बेटे का मुस्तकबल उसे बेहानक नज़र आता था, और उसने आज कबीले का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और जोरावर शर्मिंदा अंदाज में मुस्कुराने के अलावा और कुछ ना कर सका था। लेकिन आज उसी बेटे को उस बेदर्दी से खींच कर ले जाया गया था। आखिर क्यों? जोरावर खान जैसे ही घर में दाखिल हुआ और वो बफरे हुए अंदाज में खड़ी हो गई। क्यों गिरफ्तार किया गया है मेरे बेटे को? क्या जुर्म किया है उसने?
یہی نہ کہ قبیلے کی عزت بچا لی اور دشمنوں کو عبرتناک شکست دے کر قبیلے کا سر اونچا کیا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ انصاف ہے۔ کس کے حکم سے میرے شیر دل شیرزاد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ انصاف چاہتی ہو نا تاجور؟ زور آور خان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں انصاف چاہتی ہوں۔ میں ان سازشوں کی سزا کی طلبگار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کے خلاف سازش کر کے گرفتار کر لیا۔ آخر کیا جرم کیا ہے میرے بیٹے نے؟ انصاف کیا جائے گا تاجور، پورا انصاف کیا جائے گا۔ کل صبح تمہارے شیرزاد کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ یہ جرگے کے سردار کا فیصلہ ہے، لیکن ایک فیصلہ اور ہے جو میں نے کیا ہے، زور آور خان نے بدستور پرسکون لہجے میں کہا۔ سنگسار کر دیا جائے گا میرے بیٹے کو؟ شیرزاد کی ماں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں پوچھا، لیکن زور آور خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا اور پھر اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی بندوق اتار لی، پھونک مار کر اس کی نال صاف کی اور اس کا نشانہ دیکھا اور پھر 2 کارتوس نکال کر اس کے چیمبر میں لگائے۔ بندوق ہاتھ میں لیے وہ باہر نکل آیا۔ تاجور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ زور آور خان کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر بھی اس کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، تمہارے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا تاجور، ایک ایسے جرم کی پاداش میں جس کے لیے یہ سزا ناکافی ہے۔ کاش کہ اس کے لیے کوئی اس سے بڑی سزا تجویز ہوتی۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تاجور نے غضبناک شیرنی کی طرح پوچھا۔ شکست خوردہ قبیلے کی 14 لڑکیوں کو اغوا کرنے کا جرم، پہاڑوں میں لے جا کر ان کی عصمت دری کرنے کا جرم، اور پھر ان کے پامال جسموں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کا جرم۔ صرف یہی جرم کیے ہیں اس نے۔ کیا تمہارے خیال میں اس کی سنگساری کے لیے یہ جرائم کافی نہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیرزاد ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا ہے تاجور، اور اس نے یہی کیا ہے۔ جرگے نے اسے سنگسار کرنے کی سزا دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سزا کافی نہیں ہے۔ تاجور، جرگے کے سردار نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ شیرزاد کو اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کے مشورے سے شیرزاد کے لیے ایک سزا تجویز کی ہے جسے سردار نے منظور نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں سزا کسی حد تک مناسب تھی۔ شیرزاد کو وہی سزا ملنی چاہیے۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبا نہیں سکتا ہوں۔ میں شیرزاد کو وہی سزا دینا چاہتا ہوں جو سردار نے منظور نہیں کی۔ میں نے سردار سے کہا تھا کہ اس جرم کے مجرم کو سنگسار کیا جائے اور اس کے اہل خاندان کو زندہ جلا دیا جائے، تاکہ اس مجرم کی نسلیں تک تباہ ہو جائیں اور پھر اس کی نسل کا کوئی نوجوان اتنا سنگ دل پیدا نہ ہو۔ میں اب بھی اس فیصلے پر قائم ہوں۔ ہمارے خاندان کا چراغ شیرزاد تھا۔ شکر کرو تاجور کہ آج تمہیں صرف ایک بیٹے کا غم ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے 12 بیٹے ہوتے تو میں ان میں سے ہر بیٹے کو یہی سزا دیتا، تاکہ اس ناپاک خون کے جراثیم اس کی پشت کی کسی نسل کے فرد میں سرایت کر کے اس شکست کا دوبارہ مظاہرہ نہ کر پائیں۔ ہمارے جسم ناپاک ہیں تاجور۔ ہمارے جسم میں مس ہو کر چلنے والی ہوائیں جراثیم پھیلا سکتی ہیں۔ مجھے اپنے خون کی گندگی کا شدید غم ہے۔ جب میرے جسم سے شیراز کا ناپاک نطفہ تمہارے جسم میں منتقل ہوا تھا، کاش کہ اس وقت کوئی سانپ مجھے ڈس لیتا۔ کاش کہ اس وقت طوفان آ جاتا اور ہم دونوں چٹان کے نیچے دب کر مر جاتے۔ کاش ہماری زندگی میں وہ رات نہ آتی۔ زور آور خان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہمیں اس جرم کی سزا ملنی چاہیے تاجور کہ ہم نے اس درندہ صفت بیٹے کو کیوں پیدا کیا۔ میں نے اپنے اور تمہارے اپنے لیے ایک معمولی سزا تجویز کی ہے۔ میں تمہیں گولی مار دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم اس سنگ دل شیطان کی ماں ہو، اور پھر میں پہاڑوں کی سب سے اونچی چٹان سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ یہ میرا عزم ہے۔ زور آور خان نے بندوق سیدھی کر لی اور تاجور کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور اب وہ زور آور خان سے متفق تھی۔ فائر کی آواز ہوئی، لیکن تاجور کے منہ سے چیخ نہ نکلی، اور وہ چیخ کر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے نے دوسروں کو جو تکلیف پہنچائی تھی وہ اس تکلیف سے زیادہ تھی۔ وہ چیخ کر شرمندہ ہونا نہ چاہتی تھی۔ زور آور خان کے دوسرے فار نے اس کی تکلیف کا خاتمہ کر دیا۔ میں تجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا کر بوسہ نہیں دوں گا تاجور، کیونکہ تو ایک درندے کی ماں ہے۔
زور آور خان نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اندر سے مٹی کے تیل کا کنستر اٹھا لایا اور اس نے گھر میں چاروں طرف تیل چھڑکا اور اسے آگ دکھا دی، اور اس کے بعد وہ مکان کے عقبی حصے سے نکل کر بلند پہاڑی کی چٹان کی طرف چل دیا۔ تو جانتا ہے معبود، میں ایک قابل سزا انسان کو سزا دے رہا ہوں۔ میری نیت صاف ہے، تیری عطا کی ہوئی زندگی نعمت تھی، لیکن میں اس نعمت کا جائز استعمال نہ کر سکا، اور میرے نطفے نے ایک ایسے شیطان کو جنم دیا جو میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس نے بلند چٹان کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اور چٹان سے چھلانگ لگا دی۔ تاریک خانقاہ بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ایک گہرا تاریک غار تھا جو بے حد کشادہ تھا۔ ایک پرانی روایت کے تحت یہاں کسی بزرگ نے قیام کیا تھا، اس لیے یہ خانقاہ کہلاتی تھی، لیکن اب وہ جیل کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھی۔ جرگہ سزا کے طور پر کسی کو 2-4 دن کے لیے یہاں بھیج دیتا تھا، اور لوگ یہاں آنے کے خوف سے لرز جاتے تھے۔ شیرزاد اور اس کے ساتھیوں کو ان کا جرم سنا دیا گیا تھا اور ایک رات کے لیے انہیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ دوسری صبح ان کی زندگی کی آخری صبح تھی۔ شیرزاد نے اس سزا کو قبول نہیں کیا تھا اور اس کے دل میں اپنے قبیلے کے سردار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ایسی موت مرنے کو تیار نہیں تھا۔